دعا آواز کلام اور دل سے اللہ کی طرف مائل ہونے کا نام ہے۔ دعا سوال ہے، التجا ہے، دعا پکار ہے، دعا اللہ اور بندے کے درمیان ایک قسم کا توسل ہے، ایک فانی کا ابدی سے رابطے کا ذریعہ ہے۔ جس انسان دست نیاز کو بارگاہ خداوندی میں اٹھا کر خود کو ذلیل و خوار، عاجز و ناتواں اور خالق کو صاحب اختیار، مالک حقیق اور بے نیاز سمجھتا ہے، تب دعا قائم ہوتی ہے۔ ایسی حالت میں جب اس ذات عظیم سے رابطہ قائم ہوتا ہے تو انسان کو ایک کیف و سرور کی کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ اس کی روح اور دل قرار پکڑتے ہیں، دل کا اضطراب، الجھن اور بے قراری ناپید ہو جاتی ہے۔ محویت کے اس مقام پر تسلی اور اطمینان قلب عطا ہوتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے فریاد سن لی، سہارا دے دیا ہے، کسی نے ہاتھ تھام لیا ہے، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کیفیت دعا کی فضیلت ہے۔ دعا انسان کی قدیم ترین فطرت ہے۔ دعا کا تعلق کسی مذہب سے نہیں، یہ فطرت انسان میں ہے۔ زندگی کا دباؤ جب بھی حد سے بڑھتا ہے تو انسان دعا کی طلب اپنے دل میں موزن پاتا ہے۔ دعائیں سب کی قبول کی جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہے، وہ سارے انسانوں کا خدا ہے۔ طریقے مختلف ہیں مگر دعا ایک ہی ہے۔ ہر کوئی اپنے رب سے مدد چاہتا ہے، یہ سرپرست ہے۔ جب بھی انسان کسی ایسی مصیبت میں پھنس جائے جسے نکلنے کا کوئی راستہ اسے دنیا میں سجائی نہیں دیتا اور نہ ہی اس کی مدد کرنے والا کوئی دکھائی دیتا ہے، تو اس دنیا سے ماورا کسی عظیم ترین بیرونی طاقت سے مدد چاہتا ہے، جسے ہر انسان اپنے اپنے کلچر اور مذہب کے مطابق مختلف ناموں سے یاد کرتا ہے۔ دعا مانگنے کے بے شمار طریقے ہیں۔ کوئی آواز سے مانگتا ہے، کوئی گڑ گڑا کر روتے ہوئے سوال کرتا ہے، کوئی راز و نیاز میں حاجت پیش کرتا ہے۔ شدت، غم اور مصیبت کے انتہائی درجات میں اشکوں سے بھری آنکھوں کا آسمان کو اٹھ جانا بھی دعا ہے۔ دعا اپنی اصل میں ایک کیفیت ہے، ایک خوبی ہے۔ یہ خوبی متکبر کا قدا ہو جانا ہے۔ یہ نفس کی عارضی اطاعت ہے، کچھ ہی لمحوں کے لیے صحیح، لیکن جب بھی یہ پیدا ہوتی ہے تو دعا کہلاتی ہے۔ دعا کرنے کے بعد انسان کو اس دعا کی قبولیت کی امید ہوتی ہے، لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ کچھ دعائیں بارگاہ الہی میں شرف قبولیت کو پہنچتی دکھائی نہیں دیتی ہیں۔ اب اللہ تو کہتا ہے کہ مانگو، میں عطا کرنے والا ہوں، بلکہ وہ تو دعا نہ مانگنے والے پر ناراض ہوتا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہر دعا قبولیت کے درجے کو پہنچنی دکھائی نہیں دیتی؟ اس سوال کا جواب پانے کے لیے ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ ہم دعا کیوں مانگتے ہیں۔ مشاہدہ کیا جائے تو صاف نظر آتا ہے کہ دعا کو سمجھنے میں عام طور پر انسان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے، ورنہ اس پر واضح ہو جائے کہ دعا اپنی اصل میں بندے کا اللہ سے رابطہ کرنا ہے، بات چیت کرنا ہے، کمیونیکیٹ کرنا ہے۔ کمیونیکیشن کا بنیادی اصول یہ ہے کہ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد دوسرے کی بات بھی سنی جائے گی، لیکن دعا کرتے ہوئے لوگ عام طور پر اس بات کو مکمل فراموش کر دیتے ہیں کہ اللہ سے جو سوال انہوں نے کیا ہے اس کا جواب اللہ نے کیا دیا ہے۔ اللہ انسان سے بات کرتا ہے 100%۔ اللہ انسان کو جواب دیتا ہے، رسپونڈ کرتا ہے، اس کی دعا قبول کرتا ہے، لیکن یہ اللہ کی شان نہیں کہ انسان سے ایسے بات کرے جیسے آواز کے توسط سے کوئی دوسرا انسان اس سے بات کرتا ہے۔ یہ خدائی منصب کی شان نہیں ہے، یہ خدائی پروٹوکول کے خلاف ہے۔ اللہ عام انسان سے نشانیوں، سائن کی زبان میں بات کرتا ہے۔ یہ بہت ہی غور طلب امر ہے۔ ضروری ہے کہ انسان پورے ہوش و حواس اور مکمل توجہ سے سوچ سمجھ کر اللہ سے دعا کرے۔ اس کے برعکس ہوتا یہ ہے کہ اکثر اوقات دعا کو ایک تکلف کے طور پر ادا کیا جا رہا ہوتا ہے۔ لمبی مدت کی دعائیں بغیر کچھ سوچے سمجھے صرف روٹین کے تحت مانگی جا رہی ہوتی ہیں۔ یا اللہ مجھے دولت دے، میرا کاروبار پھیلا دے۔ یہ اس قسم کی دعائیں ہیں جو بہت طویل مدتی منصوبوں کی عکاسی کرتی ہیں، جو دعا مانگنے والے کے ذہن میں پرورش پا رہے ہوتے ہیں۔ حرج کوئی نہیں کہ بے شک اللہ قبول فرمانے والا ہے، لیکن اصول دعا کا یہ ہونا چاہیے کہ مختصر مدت کی دعا بھی ضرور مانگنی چاہیے، جیسے فجر کی نماز میں ظہر سے پہلے کسی کام کے ہونے کی دعا۔ اسی طرح عشاء کی نماز میں صبح درپیش کسی مسئلے پر اللہ سے مدد کی التجا بہت ہی حیرت انگیز اثرات اپنی قبولیت میں رکھتی ہے۔ یاد رہے کہ دعا مانگنا
دعا مانگ لینے کے بعد غافل نہ ہو جانا چاہیے، بلکہ ہر وقت الرٹ رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ اس دعا کی مناسبت سے نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ اگر دعا کی مدت مختصر ہو اور مثال کے طور پر ہر روز 2-3 دعائیں مختصر مدت کی مانگی جائیں تو 100% امکانات ہیں کہ ان دعاؤں کے پورا ہونے کو اللہ کی نشانی کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ تب سمجھ آتا ہے کہ ہر دعا قبول ہے۔ کسی کام کی دعا کی جائے اور وہ انسان کے حق میں بہتر نہ ہو تو اس کا کام نہ ہو پانا بھی اپنی اصل میں اس دعا کی قبولیت ہے۔ دعا مانگتے ہوئے کوئی تذبذب ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ دعا مانگتے ہوئے اللہ کو یہ کہنا کہ اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو کر دے، ورنہ مت کر، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو مانگنا ہے اسے پہلے عقل پر پوری طرح پرکھ لیا جائے، پھر پورے یقین سے سوال کرنا چاہیے کہ اس کائنات میں اللہ کسی بھی کام کو کر ڈالنے سے ہرگز عاجز نہیں ہے۔ ایسی دعا کہ یہ کام میرے حق میں بہتر ہے تو اسے کر دے، ورنہ مت کر، یہ استخارہ ہے، یہ دعا نہیں ہے۔ استخارہ یہ دعا سے مختلف ہے۔ استخارہ مانگنا نہیں ہے بلکہ مشورہ کرنا ہے، اور وہ استخارہ کی منسوخ دعا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم کی ہے۔ استخارہ کا مصنون طریقہ یہ ہے کہ دن رات میں کسی بھی وقت بشرطیہ وہ نفل کی ادائیگی کا مکروہ وقت نہ ہو، 2 رکعت نفل استخارہ کی نیت سے پڑھیں۔ نیت یہ کریں کہ میرے سامنے یہ معاملہ، یہ مسئلہ ہے، اس میں جو راستہ میرے حق میں بہتر ہو اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ فرما دے۔ سلام پھیر کر نماز کے بعد استخارہ کی مصنون دعا مانگیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے۔ اے اللہ، میں تیرے علم کے ذریعے تجھ سے بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور تیری قدرت کے ذریعے ہمت کا طلبگار ہوں، اور میں تیرے بہت زیادہ فضل سے سوال کرتا ہوں کیونکہ تو قدرت رکھتا ہے اور میں قدرت نہیں رکھتا، تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، اور تو غیب کو خوب جاننے والا ہے۔ اے میرے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین، میرے معاش اور انجام کار کے اعتبار سے میرے لیے بہتر ہے تو پھر تو اسے میرے مقدر میں کر دے اور اسے میرے لیے آسان کر دے اور میرے لیے اس میں برکت پیدا فرما۔ اور اگر تو جانتا ہے یہ کام میرے دین، میرے معاش اور انجام کار کے اعتبار سے میرے لیے برا ہے تو اس کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے اور میرے لیے بہتری اور بھلائی مقدر کر دے، چاہے وہ جہاں بھی، پھر مجھے اس پر خوش کر دے۔ استخارہ میں نہ کچھ دکھائی دیتا ہے، نہ خواب میں اشارے وغیرہ دی جاتے ہیں۔ یہ لغویات خود ساختہ استخارے ہیں۔ استخارہ صرف مصنون ہے۔ جب کسی تذبذب والے مسئلے پر استخارہ کی دعا پڑھ دی جائے تو آگے اللہ کا کام ہے کہ اس کام میں اگر انسان کی بہتری ہوگی تو کام ہو جائے گا، ورنہ نہیں ہوگا۔ استخارہ جو کرتا ہے وہ کبھی رسوا نہیں ہوتا۔ دعا اور استخارہ کو الگ رکھنا ہوتا ہے۔ تذبذب میں مانگی گئی دعا بھی کوئی دعا ہے۔ کون سا ایسا بھکاری کسی نے دیکھا ہے جو اس بات پر متذبذب ہو کہ وہ جو مانگ رہا ہے پتہ نہیں ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ گدائی کا سلیقہ ہونا چاہیے۔ جو مانگنا ہے پورے ارادے سے مانگنا چاہیے، اور پھر دعا کی قبولیت کا ایسا یقین ہونا چاہیے جتنا اپنی موت کا ہے۔ جن لوگوں کو لگتا ہے ان کی کچھ دعائیں قبول ہوتی ہیں اور کچھ نہیں، انہیں خبر ہونی چاہیے کہ ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ انسان کا اپنا اندھا پن ہے کہ اسے دعا کی قبولیت کا عمل دکھائی نہ دے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ دعا تقدیر بدلتی ہے۔ اس کے سوا کوئی عبادت اور کوئی طریقہ ایسا نہیں جس سے انسان خود پر لکھ دی گئی تقدیر پر اثر انداز ہو سکے۔ یہ صرف دعا ہے جس کی قبول کیے جانے کی صورت میں اللہ رب العزت انسان کی تقدیر میں اس انسان کی خواہش پر رد بدل کرتا ہے۔ یہ عمل نظر نہیں آتا۔ یہ ٹیکنالوجی جیسا ہے۔ دعا قبول ہو جانے کی بعد مانگنے والے کے حالات، واقعات، اس کی ذہنی حالت اور اس کے ارد گرد موجود کرداروں میں انتہائی غیر محسوس انداز سے تبدیلیاں کی جاتی ہیں۔ دعا اگر بہت طاقتور ہو اور قبولیت کو پہنچ جائے تو بعض اوقات مانگنے والے کا سارا ماحول، حتیٰ کہ زندگی بھی بدل جاتی ہے۔ یہ بہت بڑی طاقت ہے، یہ بہت بڑا ہتھیار ہے۔ اسے بنا سوچے سمجھے کبھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بندے کی خالق تک رسائی کا ذریعہ ہے۔ یہ ذاتی دعا ہے جس کی بات ہو چکی۔
اب بہت سی دعائیں ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ ان دعاؤں میں قبولیت مستور ہے، انہیں اپنی ذاتی دعا میں شامل کرنا بہت ضروری ہے۔ قرآن اور حدیث میں انبیاء کرام کی بہت سی خوبصورت دعائیں ہیں۔ اپنے مزاج اور ضرورت کے مطابق کچھ دعائیں لازمی صبح و شام اور نمازوں کے بعد پڑھنی چاہیے کہ بے شمار ایسی ضروریات اور مسائل ہیں جن کا انسان کو خود ادراک نہیں ہے۔ یہ دعائیں در پردہ ان تمام مسائل، مصائب و عالم سے انسان کو بچاتی ہے جن سے وہ بے خبر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 1552 میں ملاحظہ کیجئے، اے اللہ، کسی مکان یا دیوار کے اپنے اوپر گرنے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، میں اونچے مقام سے گر جانے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، میں ڈوبنے، جل جانے اور بہت بوڑھا ہو جانے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ موت کے وقت مجھے شیطان اچک لے، اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں تیری راہ میں پیٹھ دکھا کر بھاگتے ہوئے مارا جاؤں، اور اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ کسی زہریلے جانور کا کاٹنے سے میری موت آئے۔ اسی طرح دعاؤں کی اور بہت سی اقسام ہیں جو دنیا و آخرت میں انسان کو کامیاب و کامران کرنے میں اس کی بے کرہ مدد کرتی ہیں۔ سورہ عمران آیت نمبر 8، اے رب ہمارے، جب تو ہم کو ہدایت کر چکا تو ہمارے دلوں کو نہ پھیر اور اپنے ہاں سے ہمیں رحمت عطا فرما، بے شک تو بہت زیادہ دینے والا ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 87، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو بے عیب ہے، بے شک میں بے انصافوں میں سے۔ سورہ قصص آیت نمبر 24، اے میرے رب تو میری طرف جو اچھی چیز اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 11، لیکن اللہ اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے احسان کرتا ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 4، اور میرے رب تجھ سے مانگ کر میں کبھی محروم نہیں ہوا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 201، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی اور آخرت میں بھی نیکی دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 250، اے رب ہمارے دلوں میں صبر ڈال اور ہمارے پاؤں جمائے رکھ اور اس کافر قوم پر ہماری مدد کر۔ سورہ اعراف آیت نمبر 23، اے رب ہمارے، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو ہمیں نہ بخشے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم ضرور تباہ ہو جائیں گے۔ سورہ طٰ آیت نمبر 114، اے میرے رب مجھے اور زیادہ علم عطا فرما۔ سورہ طٰ آیت نمبر 25، کہا اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر اور میری زبان سے گرا کھول دے کہ میری بات لوگوں کو سمجھ جائے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 74، اے رب ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ سوتے وقت تکبیر و تسبیح پڑھنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فاطمہ نے چکی پیسنے کی تکلیف کی وجہ سے کہ ان کے ہاتھ مبارک کو صدمہ پہنچتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں ایک خادم مانگنے کے لیے حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں، اس لیے انہوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے اس کا ذکر کیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے، ہم اس وقت تک بستروں پر لیٹ چکے تھے۔ میں کھڑا ہونے لگا تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں تم دونوں کو وہ چیز نہ بتا دوں جو تمہارے لیے خادم سے بھی بہتر ہے؟ جب تم اپنے بستر پر جانے لگو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ کو، 33 مرتبہ الحمدللہ کو اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ بخاری 6318۔ اپنے حالات کے مطابق دعائیں منتخب کر کے روزانہ ان دعاؤں کو پڑھنا بہت ہی خیر و خوبی کا باعث ہے۔ دعا کی تسبیح بھی کی جا سکتی ہے۔ بے شمار ایسی خوبصورت دعائیں قرآن و حدیث میں جوہرات کی طرح چمکتی ہیں، لیکن طوالت کے اندیشے کی وجہ سے تمام دعائیں کا لکھنا ممکن نہیں۔ بہرحال ذرا سی کوشش سے ہر قسم کی دعا قرآن و حدیث میں آپ کو موجود ملے گی۔ دعائیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کے کردار کی بہتری کے لیے ہمہ وقت کوشاں رہنے سے
بھی دیر پا اور مؤثر ترین نتائج کی امید رکھی جا سکتی ہے۔